بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ویکنڈ گزرا ہے تو ٹاپکس زیادہ ہو گئے ہیں. ایک تو پاکستان نے اور پاکستان کی فضائیہ نے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر اٹیک کیا ہے افغانستان کے اندر، جس میں 80 سے زائد ٹیررسٹ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. ایک تو اس ٹاپک کے مختلف پرسپیکٹو کے اوپر بات کرنی ہے. دوسرا، اکانومی کے اوپر کوئی اچھی خبریں جو ہے وہ نہیں آ رہی. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اور جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے وہ بالکل ہی کام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. ایک تو غربت کے اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں اور اس میں 7 پرسنٹیج پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 سال کے دوران. اٹس انپریسیڈنٹڈ. اور اس میں ڈیٹیل میں جا کے بتاؤں گا کہ پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر صرف ایک صوبہ صرف دیکھا جائے، بلوچستان، تو 47% لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. دوسرا یہ ٹاپک. تیسرا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی، کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ، اس کے جواب میں ایک ایکشن پلان دیا ہے اور اس میں میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کا ذکر ہے، اور خاص کر چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے، جن کا ٹینیور 6 مارچ کو ختم ہو رہا ہے. تو بڑا سگنیفیکنٹ ٹائمنگ ہے اس کی. اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے بھی چیئرمین کی وہ جو ویکنٹ ہے، چونکہ سدھو صاحب جو ہیں وہ ایس سی سی پی میں چلے گئے ہیں، تو یہ جو میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہیں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 25-30 دنوں کے اندر اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے اور آج بھی 5000 پوائنٹس سے زیادہ گری ہے. تو میں اس کی چند وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آپ بتائیں کہ پہلا ٹاپک کون سا ڈسکس کریں؟ بالکل سارے ٹاپک دیکھیں آپ نے جو بیان کیے ہیں وہ غربت کے ہی ہیں بیسیکلی. کچھ امن اما کی غربت ہے، لا اینڈ آرڈر کی غربت جس کی وجہ سے افغانستان میں اسٹرائکس ہو گئیں. کچھ وہی میرٹ کی غربت ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں میرٹ کریں گے. کچھ واقعتاً غربت میں اضافہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تشویش ایک حد تک ٹھیک تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اس وقت اس کو کاؤنٹر کیا گیا تھا چیز کو. پھر ابھی جو اسٹاک ایکسچینج میں ظاہر ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو جو لوئر مڈل کلاس کہہ لیں یا جو چھوٹا انویسٹر ہے، چھوٹے موٹے شیئرز والا ہے، وہ بندہ تو مارا ہی گیا نا. جو بڑے مگرمچھ ہیں یا بڑی مچھلیاں ہیں وہ بچ جاتی ہیں، تو جو عام انویسٹر ہے بیچارہ مارا جاتا ہے. تو وہ بھی اوور آل اکانومی کے لیے یا اوور آل ایک انوائرمنٹ کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم غربت کے وہ جو خود اب پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے اپنا سروے جاری کیا ہے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے کس خطرناک حد تک. اور آپ نے صرف بلوچستان کا ذکر کیا، میرا خیال دوسرا صوبہ پنجاب ہے. جی، اصل میں گلئی صاحب اس کے اندر پہلے میں آپ کو میجر نمبر بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس کے مختلف پرسپیکٹو پر بات کیجیے گا. 2018-19 میں لاسٹ غربت کے نمبرز آئے تھے. اس ٹائم پاکستان میں جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 21.9% لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہتے تھے. لیکن اس ٹائم جو خط غربت کا جس بنیاد پہ پاورٹی لائن وہ ڈٹرمن کرتے تھے، وہ کوئی 3-3.5 ہزار روپے پر اڈلٹ ایکویلنٹ جو ہے نا پر منتھ کی اس کی ریکوائرمنٹ تھی. اب جو 2024-25 کا پی بی ایس کا ڈیٹا ہائیسٹ کا اس کی بنیاد پہ غربت کے نمبرز نکالے ہیں، وہ ہے سر 28.9%، یعنی 7 پرسنٹیج پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. اگر اس طرح سے پرسنٹیج نکالیں تو کوئی 32% غربت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 240 ملین لوگوں کا ملک ہے تو 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں، 70 ملین لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ بہت خطرناک. میں نے $30 پر منتھ کیا انہوں نے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر. دیکھیں $1 اے ڈے سے کم بنتا ہے یہ.
ہاں جی ٹھیک ہے, ایوریجلی 30 وہ کر لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں جو کہ $3.5 سے لے کے $4.20 کے درمیان ہے مڈل انکم کنٹریز کے لیے, تو پاکستان میں جو غریبوں Per کی day. پر ڈے پاکستان میں جو غریبوں کی تعداد اگر ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں تو کم از کم 60% سے زائد لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں. 50% ایک وقت تھا نا ان کی جو اسٹینڈرڈ وہ 45%. ہاں نیئرلی 50% تھا ہم کہہ رہے تھے. لیکن یہ اس سے زیادہ خوفناک صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو آپ ورلڈ بینک کی کہہ رہے ہیں نا, حکومت پاکستان 30% کہہ رہی ہے. وہ اور آپ اپنا اسٹینڈرڈ نیچے کر رہے ہیں نا جی, $1 پہ کر رہے ہیں, تو یہ $1 a day سے کم. اور وہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک پکچر ہے جو ورلڈ بینک کی ہے. بالکل, یعنی کہ آپ تو بالکل ہی پھر اس طرح سے ہیں کہ بیچارے کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں, انہیں کچھ مل نہیں رہا. $1 کیا ہے جی, آپ $280 کہہ رہے ہیں نا بیسیکلی. اور آج 200 اس سے کم 250 کر لیں, چلیں فرض کریں میکسیمم بھی چلے جائیں, تو 250 میں کیا آتا ہے بھائی آج کل. آپ ایک بات اور دیکھیں سر جی, جو امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے اس میں بھی اضافہ ہوا, ایکسٹریم اضافہ. جس طرح ابھی ہم نے اسٹاک کی بات کی, دیکھیں جن لوگوں کی انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا, سیلریز میں اضافہ نہیں ہو رہا, کاروبار ٹھپ ہیں, چھوٹے دکاندار ہیں یا تھوڑے سے بہتر دکاندار ہیں, اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ اپنی سیونگز لگا رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں مل رہا, تو وہ دیکھیں وہ تو نیچے جا رہے ہیں نا آہستہ آہستہ. ایک بات اور جو ہم بڑے بگر مچھر وہ کہہ رہے تھے, ظاہر ہے ان کے ڈبل ہو رہے ہیں, ٹرپل ہو رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا ایک اور بات, اگر صوبائی سطح پہ بائیفرکیٹ کر کے دیکھا جائے تو پرسنٹیج پوائنٹس میں سب سے زیادہ اضافہ سندھ میں ہوا ہے پرسنٹیج میں اگر دیکھیں آپ. لیکن اگر ایبسلوٹ نمبر میں دیکھیں تو چونکہ پنجاب کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ غریبوں کی تعداد پنجاب میں بڑی ہے. حالانکہ دیکھیں پنجاب کو بڑا خوشحال صوبہ سمجھا جاتا ہے ایک طرح. ٹھیک ہے, لیکن پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ پاکٹس جو ہیں ان کے اندر غربت جو ہے وہ زیادہ ہے, خاص کر آپ کا جو ساؤتھ پنجاب جو ہے اپرچونیٹیز نہیں ہے نا. دیکھیں بات وہی ہے, یہ جو اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کریں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, یا بلوچستان کی آپ نے بات کی تھی, یا ایون سندھ کی بھی بات کی, اب دیکھیں نا ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیا ہے. بلوچستان میں تو انٹرنیٹ تک نہیں ہے, یہاں پہ تو انٹرنیٹ سے بھی پنجاب میں اور باقی صوبوں میں تھوڑا بہت لوگ کما لیتے ہیں. وہاں پہ امن امان کی کیا صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. وہاں پہ روزگار ہی نہیں چل رہا ہوگا تو کیا کسی نے کمانا ہے اور کیا کسی نے انکم کمانی ہے. ایک بات اور دیکھیں, بلوچستان میں 47% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسرجنسی ہے یا جو لا اینڈ آرڈر کی بات آپ نے کی, ان پاکٹس میں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر زیادہ خراب ہے جہاں پہ غربت کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لنکیجز ہیں اس کے درمیان. لیکن ایک بات اور مجھے کرنے دیں, ایک بات مجھے اور کہنے دیں. ایک طرف تو یہ غربت کے نمبر سامنے آئے ہیں, دوسری طرف چیف منسٹر پنجاب نے ایک عدد جہاز خرید لیا ہے. وہ کہہ رہے اکیلی انہوں نے نہیں خریدا. اب یہ بھی بات آ گئی ہے, اب تو فیلڈ مارشل صاحب کا بھی ذکر آ رہا ہے ماشاء اللہ. تو میرا خیال ہے کہ آپ چلیں جہاز کھیل رہے ہیں ابھی سارے میڈیا والے بھی. تو یہ پرائرٹیز کی بات ہے. ویسے جو آپ کی بات ٹھیک ہے, سیاسی بات ہم نہیں کرتے, پرائرٹیز کی بات ہے, چاہے وہ چیف صاحب ہیں یا چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں, یہ کوئی بھی ہے. ترجیحات کیا ہے ہماری یار, اور ہماری سچویشن کیا ہے. یا پھر وہ فارمولہ ہم مان لیں جو مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت چلا تھا اللیجڈلی سوشل میڈیا پہ, آپ کو بلکہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چلا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اگر لگاتا ہے تو کھاتا بھی ہے نا, یا اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے نا. یا یہ فارمولہ کر لیں پھر. اب کہ فارمولہ کیا کرنا ہے یہاں پہ, میرٹ کا یہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن اہم بات یہ ہے, اس کو چھوڑیں, ہم سیاسی طرف بعد میں جائیں, اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں آپ نے لانچ کر دیا, ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی, مجھے معلوم ہے آپ اس میں گئے تھے. اب اس کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا حکومت نے دی ہے ابھی تک؟ اڑان پاکستان. اڑان کیا, بلکہ اب غریبوں کو اڑانا دینا ہے, اب یہ جو آگے ہیں ان کو اڑا دینا ہے غریبوں کو. کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے, وہ ایکسپورٹ جو کہ 7% ڈکلائن کا شکار ہو گئی ہے, اس کو ہم نے $60 بلین پہ لے کے جانا ہے, اور ایکسپورٹ ہوگی تو ہم IMF کے شکنجے سے باہر آئیں گے. بٹ ایکسپورٹ اللہ کرے ہو, اچھی بات ہے. فلسفہ اور اڑان دو بنیادی اسٹریٹجیز ہیں. اللہ کرے ایکسپورٹ میں کہنا جی 4 گنا ہو جائے. ایکسپورٹ سے کس کو فائدہ ہے؟ زر مبادلہ, ایکسپورٹر جو ہمارے فیکٹری اونرز ہیں ایک طرح سے, یا چھوٹے موٹے ایکسپورٹ, اس سے جو غربت کی شرح ہے, جو جنرل ایک اپرچونیٹیز ہیں, وہ کیسے کریٹ ہوں گی یار؟
وہ بنیادی طور پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں کام کریں. آپ نے اکیلے اڑنا ہے. ہم نے اکیلے, وہ اڑان ہے نا, اڑان پاکستان. انفارچونیٹ یہ ہے کہ دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ دیر از نو کاؤنٹر اسٹریٹجی. کوئی اس پہ تعصب کا اظہار نہیں کیا جا رہا, کوئی اس پہ شرم نہیں آ رہی, کوئی اس پہ دکھ نہیں ہو رہا کہ یار اس ملک میں جو اتنا ایک, ہم تو اللہ نہ کرے ہم نہیں سمجھتے پاکستان ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, لیکن باہر بیٹھے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. ایک بات اور بھی ہے, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ غربت کے اعداد و شمار IMF کے آنے سے پہلے پلاننگ کمیشن کوئی نہ کوئی دھماکہ کرتا ہے؟ پلاننگ کمیشن نے اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا, سنے نا, اس سے پہلے جب پچھلی دفعہ آ رہے تھے تو ٹریڈ کے ڈیٹا کے اوپر ایک میجر کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس دفعہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے غربت کا نمبر سامنے کر دیا ہے. لیکن اس کا مطلب ایک اور بھی ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ فائنانس منسٹر کی پالیسیز کے اوپر نو کانفیڈنس ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو تشریحات آپ جتنی مرضی کر لیں, میں اسی سبجیکٹ پہ رہوں گا چونکہ وہ عوام کا سبجیکٹ ہے, ضروری ہے. آپ نے پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی اصل میں یہ نکالی ہے کہ غربت تو آپ نے نہیں دور کرنی, بلکہ آپ نے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی IMF کے لیے نکالی ہے بیسیکلی. ہائے مار گئے اسی تو پہلے لٹے گئے ہیں تو مار گئے غریب لوگ, ان کی کرنا جی ماتم ہی کرنا چاہتے ہیں نا آپ, یہ دکھا کے غریبوں کو ڈال کے طور پہ یہ استعمال دکھا کرنا ہے. کے آپ ماتم ہی کرنا چاہ رہے ہیں نا IMF کے سامنے, یار دیکھو اسی تو ہوں پتہ نہیں کی ہونا جی, ہاتھ مہربانی رحم کرو, یہ کرو وہ کرو. لیکن نہ IMF نے پوچھنا ہے جہازوں پہ, نہ IMF نے پوچھنا ہے کہ جناب اپنے ایسٹ صاحب کیوں نہیں ڈکلیئر کرنا چاہتے, نہ IMF نے پوچھنا ہے یار کہ SOEs جو ہیں ابھی تک کیوں نہیں آپ نے پرائیویٹائز کی. کچھ نہیں پوچھنا یار, IMF نے بھی کچھ نہیں پوچھنا, تو پسنا پھر غریبوں نے ہے. مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹ جو اوور آل پکچر ہے وہ اچھی نہیں ہے, بلیک پکچر ہے اکانومی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے. اسٹاک کی بھی آپ نے بات کی, کر ہی لیتے ہیں کہ مسلسل اونچے تو اس وقت روز نعرے پرائم منسٹر بھی لگاتے ہیں, جب مسلسل ڈکلائن تو پرائم منسٹر صاحب تو ویسے ہی دوروں پہ ہیں, آپ کو پتہ اچھا, ہے. ویسے اسٹاک مارکیٹ میں 2 وجوہات آپ کے سامنے آپ تھوڑی سی چیزیں بھی بتائیں ان میں کیا ہیں. کوئی 90,000 سے اوپر جو ہے وہ اسٹاکس جا رہی تھیں, 22,000 کم از کم اس کے اندر پچھلے 15-20 دن میں ڈکلائن آیا ہے. آج کے دن میں 5,000 سے زیادہ کا ڈکلائن. ریزنز جو ہے 2 ہے. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس ملک میں بڑی واضح نظر آ رہی ہے, لیکن اس سے بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ FBI اپنے ٹارگٹ کے اصول کے لیے بڑا زیادہ سرگرم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا سپر ٹیکس کا, پچھلے مہینے بھی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے پیسے FBI نے نکال لیے. اس مہینے پھر نکالے گئے ہیں اور نکالنے کی تیاریاں ہیں اگلے 2-4 دنوں میں. یہ بھی ون آف دا میجر ریزن ہے. ڈسکرجنگ ہو گیا نا پھر یہ آپ کا فیصلہ. ٹھیک ہے. دوسرا, اکنامک فرنٹ پہ کوئی نیریٹو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں رہا. تیسرا جو ہے, جو US اور ایران کی ٹینشن بن رہی ہے, اور US کا انڈیا کو انسینٹیو دینا, یورپ کا انڈیا کو انسینٹیو دینا, تو اکنامک فرنٹ پہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ابھی تو اسرائیل بھی جا رہے ہیں وہ انڈیا والے جی, تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ, ظاہر ہے. لیکن اب تو خیر سپریم کورٹ نے وہاں پہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا اس کو اب, لیکن ابھی اس کو مان نہیں رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن ظاہر ہے دیکھیں وہاں پہ جو گلوبل پرائرٹیز اور ہو رہی ہیں, سچویشنز اور ہیں, تو وہاں پہ نئی اپرچونیٹیز تلاش ہو رہی ہیں. اس میں ہم اپنی وہ ڈگمگاتی کشتی میں ہم اپنی طور پہ جو نعرے لگا رہے تھے وہ سارے اب اللہ نہ کرے فلک بوس ہو جائیں, زمین بوس ہو جائیں, فلک بوس کہہ رہا ہوں, تو زمین بوس ہو جائیں تو نقصان ہوگا. ظاہر ہے نقصان تو جنرل پبلک کا ہوگا بھائی جان, غریب عوام کا ہوگا, چھوٹے کاروباری طبقے کا ہوگا, مڈل کلاس کا ہوگا, لوئر مڈل کلاس کا ہوگا. وہ جو گیپ بڑا ہوا ہے, جو گیپ بڑھنے والے ہیں وہ تو رولنگ کلاس میں ہیں. ایک میں صرف تھوڑا سا لوگوں کو کانٹیکسٹ کلیئر کر دوں. یہ 22,000 پوائنٹس جو اسٹاک مارکیٹ گری ہے پچھلے 20-25 دنوں میں, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لوگوں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں. چھوٹے لوگوں کے بھائی, چھوٹے انویسٹرز کے, چھوٹے جنہوں نے شیئرز خریدے ہیں, تھوڑے 2, 4, 5, 6, 10 لاکھ تک لگایا ہوا ہے, وہ تو ڈوب گئے بھائی. وہی وہ کمائی ہوتی ہے ان کی. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہی اس کی کمائی ہوتی ہے. جس طرح آپ اپنے کچھ دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں یار یہ چھوٹا سا پلاٹ لے لو, وہی اس کی کمائی ہوتی ہے. اور وہ بھی ڈوب جائے تو وہ اس کا کیا بنے گا. اچھا, لیکن کوئی مقصد یہ نہیں ہے, ماتم ہم کرتے رہتے ہیں, آہو کام کرتے رہتے ہیں. لیکن میں جو پہلے بھی عرض کی کہ حکومت کی طرف سے بدقسمتی سے ہمیں کوئی پلان نہیں نظر آتا کہ اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے.
کوئی تسلی نہیں نظر آتی. سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین بنے ہیں, ہاں جی, وہ بڑے ہی کمپیٹنٹ اور بہت اچھے آفیسر ہیں. اچھا, سدھو صاحب, میں ان سے بھی تو کمپیٹنٹ ہے نا. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ کیا اس کی ریزنز ہیں, اور یہ اسٹاک مارکیٹ جو کریش ہوئی ہے یہ جینوئن بنیادوں پہ ہے یا کچھ پلیئرز کا اس میں کیا رول ہے. ہاں, یہ کنسرنز ہیں تو کس طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جا جی. سکتا ہے. چلے خیر, یہ بتائیں اب کہ آئی ایم ایف کے لیے اور کیا انہوں نے تیار کیا ہے, وہ جو آپ نے چیئرمین نیب کو لے کے ہمیں ڈرا رہے ہیں یا لوگوں کو آپ کے. اچھا سر, ایک رپورٹ جو ہے وہ گورننس اینڈ کرپشن والی رپورٹ آئی تھی, اس کے اوپر حکومت پاکستان نے ایک ایکشن پلان بنایا. اس ایکشن پلان میں جو پوائنٹس ہیں جس کا پچھلی دفعہ آپ نے بات کی تھی, تو اس میں نے وہ پڑھ لی ہے رپورٹ سر. وہ رپورٹ جو شیئر ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کرنی ہے. 3 اداروں کا اسپیسیفکلی اس کے اندر نام ہے. اچھا جی, ایک تو نیب کا, ایک نیب ہے, ایک کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور ایک SCCP ہے. ٹھیک ہے. جو نیب ہے اس کا ایک پروسیس ہے, آپ کو پتہ ہے اپوائنٹمنٹ کا, اس کو ریویو کرنا ہے. اس میں امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ چیئرمین نیب جو موجودہ ہیں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے 5 یا 6 مارچ کو. تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اب عرض کر دوں, اجازت دیں. جی, یہ جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے جی میرٹ بیسڈ ہم کریں گے, سوال میرا یہ ہے, لے میں نہیں, آپ مجھے سمجھ لیں بھائی, پہلے یہ جو پوسٹیں تھیں میرٹ پہ نہیں تھی, میرٹ پہ تھی, تو پھر اور کیا میرٹ آپ نے کرنا ہے؟ نمبر 1. ریویو نمبر 2, کرنا ہے نا, انہوں نے سمجھے نا بات آپ کو. سمجھے نا. دوسری بات, اس سے اچھا میرٹ اور کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر اور وہ پارلیمانی لیڈر پرائم منسٹر یعنی کہ وہ مل کے کنسلٹیشن کے ساتھ چیئرمین نیب اپوائنٹ کرتے تھے, تو اس سے اچھا میرٹ کیا تھا؟ اب یہ میرٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چونکہ آپ کی مرضی کی نہیں ہے, وہ جو الیکشن کمیشن والا حساب ہے, چیف الیکشن کمشنر والا, آپ نے ان کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے, سال ہو چلا ہے. آپ نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں لا رہے, یا آپ کو لا کو ریویو کرنا پڑے گا جس طرح آپ چیئرمین نیب والا ریویو کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ آپ کو اپوزیشن کی کنسلٹیشن ہی نہ لینی پڑے. اصل مسئلہ یہ ہے نیب میں ایک پرابلم اور بھی چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے کچھ پھسر جو ہوتی ہے نا اندر خانے, وسپرنگ, وہ بھی جاری ہے کہ موجودہ جو چیئرمین ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. آپ میری خبر ہی آپ نے چلا دی آگے. میں تو یہ کہنے لگا تھا کہ موسٹ لائکلی یہ نظر آ رہا ہے ابھی تک کی صورتحال میں کہ ان کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. طریقہ آپ مختلف کر لیں گے, ٹائم تھوڑا ہے نا, طریقہ آپ مختلف کر لیں گے, بندہ وہی لگا دیں گے. چلیں فرض کر لیں, ہو سکتا ہے نہ لگائیں, لیکن ابھی تک تو ہم انڈیکیشن یہی دے رہے ہیں ناظرین کے انہیں کو لگائیں گے. اب میرا سوال پھر وہیں پہ ہے, میں ناظرین کے لیے بھی اس سوال کو چھوڑتا ہوں. SCCP کے چیئرمین کو آپ نے, جو CCP کے چیئرمین تھے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے, سدھو صاحب, جو بڑے سدھو صاحب کے بھائی ہیں, شاید میرٹ پہ ہی ہوں گے یقیناً, ہم اعتراض نہیں کر رہے, ویسے ان کو انٹروڈکشن کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین, ہونے چاہیے, اللہ نے اور کمپیٹنٹ بنائے جناب, لیکن انہیں کو آپ نے اٹھا کے SCCP لگا دیا. جی, یہ ایک میرٹ تھا. جی, پھر CCP کا خالی ہو گیا, اور اس CCP پہ جو خالی جس کا بندہ وہ تھا اس کو آپ نے SCCP لگا دیا. تو SCCP میں آپ کیا نیا میرٹ لائیں گے؟ نمبر 1. CCP میں کیا نیا میرٹ؟ SCCP میں آپ کیا لائیں گے جب آپ نے ابھی بندہ لگا دیا ہے؟ تو ٹھیک ہے, CCP پہ بھی کیا لائیں گے پتہ چل جائے گا. اس کا میں بتاتا ہوں. اور اگر آپ نے چیئرمین سوال اٹھایا ہے اس کا جواب سن لیں. اب میں آخری کر لوں نا, چیئرمین نیب نے بھی اگر ری اپوائنٹ ہو جانا ہے بالفرض, یا آپ نے صرف اپوزیشن کا کانٹا نکالنا ہے بیچ میں کنسلٹیشن کا, تو پھر اس میں بھی کیا میرٹ رہ جاتا ہے؟ ایک بات اور سن لیں, جو SCCP ہے, SCCP کا ایک نیا لا بن رہا ہے, اس میں رولز جو ہے وہ اس کے بننے جو ہے وہ باقی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کچھ پاورز تھیں بورڈ کی بھی, کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ کے بعد اپنی تنخواہیں خود ہی مقرر کر رہے ہیں. بڑا اسکینڈل آپ کو پتہ چلا تھا, کروڑوں روپے جناب سالہ آخری دن میں نے اسٹوری بھی کی تھی سر, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کچھ چینجز جو ہے پارلیمنٹیرینز سمیت, وہ اچھی بات ہے, وہ کر رہے ہیں. دوسری بات سن لینا, CCP کی بات کر لیں تاکہ اگلے موضوع پہ ہم نے جانا ہے. CCP کا جو لا ہے اس کو امینڈمنٹ اس کے اندر لانی کیا لانا پڑے گا؟ اس کے اندر دیکھیں نا کہ آپ نے جو کمشنرز ہیں ان کے اور جو باقی ممبرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کافی عرصہ خالی رہتی ہیں. تو اب آپ نے دیکھیں کہ حکومت اس کے بارے میں
IMF کے ساتھ مل کر کس طرح کی امینڈمنٹس پرپوز ٹھیک ہے. کرتی ہے. ایک چیز اس کے بارے میں سن لیں, وہ انفارمیشن ہے کہ کوئی بھی سیٹ جب خالی ہونے والی ہو تو 3 ماہ پہلے آپ اس پروسیس کا آغاز کر دیں گے. یہ نہیں کہ اس دن خالی ہونے والی ہے تو اسے ایک دن پہلے آپ جا کے فیصلہ کریں. تو ایسا یہاں نہیں پہ تو دیکھیں, یہاں پہ CCP والے معاملے میں تو وائلیٹ ہی کر دیا نا آپ نے. وہی ایک بندے کو اٹھا کے آپ SCCP لگا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کس کو لگانا ہے ابھی. جی بالکل. یہ سوال, اب سوال براڈر کوشچن ناظرین وہیں پہ ہے میرا, اور میں اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس پہ غور کریں اور بتائیں. سوال تو پھر وہی ہے کہ میرٹ آپ کس کو کہہ رہے ہیں یار. ایک جگہ سے آپ نے دوسرے بندے کو لگا دیا, وہاں پہ اب آپ نے بندہ لگانا نہیں. اس بندے کے لیے جو 3 مہینے کا پروسیس ہے CCP میں آپ نے شروع نہیں کیا. چیئرمین کو اگر آپ ری اپوائنٹ کر کے اپوزیشن کا کانٹا نکالنے چاہ رہے ہیں تو آپ میرٹ کس کو کہہ رہے ہیں بھائی. ایک بات سمجھے نا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریگولیٹرز ہیں یہ 3 اور اس کے علاوہ بھی یہ پارکنگ لاٹس ہیں. یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ریگولیٹرز تو ہیں نہیں, یہ کوئی بھی ہے بدقسمتی سے. میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں, میرے پاس تو ایویڈنسز ہیں, میں خود وکٹم ہوں. یہ 2 ریگولیٹر PTA کا اور SCCP کا, تو میں خود وکٹم ہوں ناظرین, اور کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تو CCP میں اب وہ بکس والا جو بائی دا وے بات کر لیں, وہ جو اسکینڈل آیا تھا سارا, نوٹس لیا تھا, انکوائری ہوئی تھی کہ بکس کا جو کارٹلائزیشن ہے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, اب وہ کیس ختم ہو گیا ایک طرح سے. وہ کیسے ختم ہو گیا؟ کیونکہ وہ چیئرمین جس نے نوٹس لیا تھا وہ SCCP چلا گیا ہے, اس کے ساتھ وہ اپنی ٹیم بھی میں نے سنا ہے وہ لے گئے ہیں ساتھ. تو اب وہ جب اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں تو کوئی جواب ہی نہیں آتا. وہ آ جائے گی, نئی ٹیم آ گئی ہے, وہ آپ کو تفصیل بتا دیں گے. اس کے علاوہ ایسٹ ڈکلیریشن کے اوپر بھی IMF کو بتایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ گریڈ 17 سے 22 تک کے جو آفیسرز ہیں ان کی جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے اس کے رولز, اس کا لا بن چکا ہے ویسے. اب اس کے رولز جو ہیں 2026 میں اس کے رولز کو نوٹیفائی کیا جائے گا بجٹ کے ساتھ. جو امپورٹنٹ ترین بات ہے بھائی جان وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ایسٹس ہیں ان کو پبلک کرنا ہے, لیکن وتھ سرٹن سیف گارڈس اینڈ سیفٹی میجرز. جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی ایسٹس ہو رہے تھے, لیکن اس میں پہلے تھی ایک بات امپورٹنٹ ہے سر, اس کی ویریفیکیشن کا میکنزم بھی ہوگا. اگر کوئی بندہ ایسٹ بیونڈ مینس اس کا بارے میں ثبوت جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کنسرن نیب کو, FIA کو یا FBR کو ریفر کیا جائے گا اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی اور پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. آپ مہربانی کریں, آپ نیا کٹا نہ کھولیں. یہ بدقسمتی سے سلیکٹیو وکٹمائزیشن ہی ہوگی. ادروائز کس نے جا کے انکوائری کرنی ہے؟ انہی لوگوں نے کرنی ہے. ویریفیکیشن میں اگر کوئی مس یوز کر رہا ہوگا تو آپ اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, نہیں ہوگا تو آپ اس کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بس یہی ہوگا. پروسیکیوٹ کہہ رہے ہوں بلکہ پرسیکیوٹ کہہ دیں. یہ اس ملک میں کتابی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہونا. میں آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ, میں اپنے دعوے جو ابھی تک اپنا صحافتی تجربے کے دعوے سے کہہ رہا ہوں. اس لیے غربت بڑھ رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں. امن امان خراب ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. اس پہ آخری بات کرتے ہیں جلدی سے. یہ جو میرٹ شیرٹ آپ کہہ رہے ہیں جی فلان کر دیا, یہ کتابوں میں لکھنے کے لیے, IMF کے پرچے بھرنے کے لیے, وہ ٹھیک ہے آپ باتیں کریں. پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے بدقسمتی سے. نہ خوشحالی آ رہی ہے, نہ غربت دور ہو رہی ہے, نہ میرٹ ہو رہا ہے. یہ ساری اگر پرائرٹیز جو آپ بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی کتابی اور آئیڈیل باتیں اگر یہ ہوتی تو کیا یہ جہاز خریدے جاتے؟ خیر اینی وے, یہ جو باجوڑ میں خودکش حملہ ہوا اور اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل مارے گئے, شہید ہوئے, اور ساتھ ان کے ساتھی کچھ, اس کے ریئیکشن میں پھر پاکستان نے بڑی زبردست قسم کی 7 مقامات کہتے ہیں افغانستان میں, کیا ہے ان کا پکتیا, اور دوسرے جو TTP کے ہائی راؤٹس ہیں بیسیکلی گل بہادر گروپ جو پاکستان میں بڑا انفارچونیٹلی ایکٹیو ہیں, مختلف قسم کے جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں, تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. 70 سے زائد, آپ 80 کہہ رہے تھے جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ وہ بندے مارے ہیں. افغانستان نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جناب ایک بیکلیش کا کلیم, یا انہوں نے کہا ہے اپنے وقت پہ مناسب انداز میں ہم بات کریں گے. ایک انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اس میں آپ دیکھیں خوف و ہراس یا سیکیورٹی الرٹ کہہ رہے ہیں, اس طرح کا بھی ہے کہ کل رات سے آپ کو پتہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں فیض آباد کا جو بس سٹینڈ ہے, بڑا مین بس سٹینڈ ہے, وہ بند ہے. اور اس کو وہاں پہ میری خود 1-2 وہاں پہ کمپنی والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی وجہ سے انہوں نے ابھی تک بند کیا ہوا ہے. تو حالات تو اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے. اس کے باوجود آج کچھ KP کے کچھ علاقوں میں حملہ ہوا ہے, پھر بعد میں ایمبولینس
پہ انہوں نے جا کے ٹارگٹ کیا ہے اور وہاں پہ 3 جو ہے سپاہی شہید ہوئے ہیں. تو دیکھیں ایک وہاں پہ بھی ایک انفارچونیٹ سچویشن تو جاری ہے. اب یہ جو سٹرائکس ہوئے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑی سی اور کمپلیکیٹ ہو جائے گی, تو جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی غربت میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری سیکورٹی فورسز کلیم تو یہی ہے ہمارا, ہم ویجیلنٹ ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کرے ویجیلنٹ رہیں. اور بہت سارے لوگ یہ بھی گلا کرتے ہیں, لیکن چلیں میں اس کو تھوڑا سا یہ بھی کرتا ہوں, ظاہر ہے فورسز ہیں وہ بارڈر پہ کھڑی ہیں, وہ لڑتی ہیں, تو ان کی جو شہادتوں پہ رسپانس ہے وہ زیادہ کوئک آتا ہے. لیکن جب سویلینس کی شہادتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ رسپانس کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے, چونکہ سویلین سیٹ اپ ہوتا ہے تو اور طرح کا ہوتا ہے, لیکن لوگ اپنے طور پہ سوالات کر دیتے ہیں. ویسے سوال ایک اور بھی ہے, ہاں جی, یہ جو ترلائی کا واقعہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے؟ ہوگی وہ بندہ ہی پکڑ لیا انہوں نے, تو ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہوگی تھانہ شہزاد ٹاؤن میں. آئی ہوپ کہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں, مجھے نہیں اس بارے میں معلوم, میں تو نہیں تو میں سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں, شیئر مجھے نہیں کرتا. پتا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مٹی پاؤ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے مٹی پاؤ مہم میں کامیاب ہو گئی ہے, کیونکہ وہ سارا کچھ وہاں پہ وہ رک گیا, ایک احتجاج کا بھی منظرنامہ رک گیا, غم و غصہ کا بھی رک گیا, اس کمیونٹی کا کمپنسیشن بھی ہو گئی, وہ بندہ بھی آپ نے امیڈیٹلی کہہ دیا پکڑ لیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا آگے کیا ہوا ہے ابھی تک تو کوئی پریس کانفرنس وفاقی وزیر داخلہ شہزادہ محسن نقوی نے نہیں کی ہے. انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم 72 گھنٹے میں باقی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ کہہ تو دیا تھا یاسر ہے یہ بندہ, یہ کیا ہے جی, وہ اس کا یہ پکڑا گیا ہے سارا کچھ فلانٹنگ. اس کے بعد کیا ہوا ہے واللہ عالم بالصواب. میرا خیال ہے کہ ہم نے کمپریہنسولی تمام ٹاپکس کو ڈسکس کر لیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.